جس زمانے میں مطلب میں گیا ہوں باہر، تو اس زمانے میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں سکھائی نہیں جا رہی تھیں جو کہ وہاں پر جا کے سیکھنے کو ملی۔ کچھ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں ڈگری مل گئی تو ہم سب کچھ ہم نے پڑھا لیا۔ میں خود لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے لٹریچر میں اس وقت پی ایچ ڈی کیا جب مطلب یہاں پہ پاکستان میں بہت کم لوگ تھے، بلکہ نہ کے برابر تھے۔ پہلے یعنی فٹ نوٹس ہوتے تھے، اب اینڈ نوٹس ہوتے ہیں۔ پہلے بیبلیوگرافی ہوتی ہے، اب یہ کہ اینڈ نوٹس کہلاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے، یہ ساری چیزیں ایکسپوجر کی بات ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن کا انٹرویو لینے والے پروفیسر ڈاکٹر اسد اللہ لارق صاحب ہیں، اینڈ اگر میں ان کے تعارف کی بات کروں تو تعارف کافی لمبا ہے۔ مختصر یہ سمجھیے کہ سر سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں ہمدرد یونیورسٹی میں ڈین کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر ہم یہاں اس لیے حاضر ہوئے کہ سوشل سائنسز کے حوالے سے جان سکیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کون سے کورسز آفر کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا کہ بی ایس انگلش بھی آفر کیا جا رہا ہے، ایم فل انگلش، لنگوسٹکس اور لٹریچر۔ تو سر اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ کون سے کورسز ہیں اور اس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پر ایز اے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں، اور بی ایس انگلش ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کیا کوئی 1-1.5 سال میں جوائن کرنے کے بعد شروع کیا بی ایس انگلش، کیونکہ یہاں پر انگلش کا پروگرام آفر کیا نہیں جاتا تھا۔ تو ہم نے اپنی سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی میں اس کا ڈسپلن کو مطلب انٹروڈیوس کیا، اور الحمدللہ ہم لوگ اب پہلی بیچ کے اسٹوڈنٹس کو اس وقت مطلب فائنل اسٹیجز پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس سیمسٹر میں وہ اپنے کورس ورک کو ختم کر کے اور فیبروری 25 تاریخ کو انشاءاللہ وہ ڈگری لیں گے بی ایس انگلش کا۔ کیونکہ انگلش پروگرام کراچی میں چند ایک یونیورسٹیز کے میں مطلب اس وقت مطلب اسٹارٹ ہے اور اسٹارٹ کیا گیا ہے، مگر یہ کہ معیاری تعلیم جو انگلش لٹریچر میں اور لنگوسٹکس میں ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی۔ مختلف یونیورسٹیز کا جائزہ میں نے لیتے ہوئے اپنے یہاں یونیورسٹی میں پروگرام جب شروع کیا تو یہاں پر اساتذہ کا انتخاب کرنا بہت ضروری تھا، اور جن اساتذہ کو ہم نے یہاں پر پڑھانے کے لیے مدعو کیا ہے وہ سارے کوالیفائڈ ہیں، اور ریکوائرمنٹ جو ہے آج کل وہ ایم فل کم از کم آپ کی ہونی چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو جو بھی ٹیچرس یہاں ہمارے یہاں پڑھا رہے ہیں وہ سب ایم فل لٹریچر میں یا ایم فل لنگوسٹکس میں ہیں، اور علاوہ اس کے پی ایچ ڈی 2 صاحبان یہاں پر ہیں جو انگلش کے پروگرامز کو مطلب اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ علاوہ بی ایس انگلش کے پروگرام کے ہم نے ایم فل کا پروگرام بھی اسٹارٹ کیا ہے پچھلے سیمسٹر سے۔ ایم فل ہم اس لیے نہیں پہلے اسٹارٹ کر رہے تھے کیونکہ پہلے ہم نے بی ایس کے لیول پہ اپنے پروگرام کو مضبوطی سے دیکھنا تھا کہ وہ پروگرام صحیح طرح سے چل پائے تو پھر ہم ایم فل کو شروع کریں، اور اب ہم نے ایم فل انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس میں دونوں میں مطلب شروع کر دیا ہے، اور دونوں میں ماشاءاللہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی فیکلٹی ہے جو پڑھا رہی ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ بھی پی ایچ ڈی کی ہی ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس ایم فل پروگرام ہوتا ہے تو کم سے کم 2 اساتذہ پی ایچ ڈی ہونے چاہیے ہر پروگرام میں، اور جب پی ایچ ڈی آپ شروع کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس 3 پی ایچ ڈی مطلب فیکلٹی ممبرس ہونے چاہیے۔ تو جو ہمارے پاس ایم فل میں پڑھا رہے ہیں اس وقت وہ کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں، نہ صرف وہ ایم فل ہیں مگر انہوں نے پی ایچ ڈی کے کورس ورک کو بھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور کمپریہنسو ایگزام بھی پاس کر لیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے تھیسس پہ کام کر رہے ہیں۔ ان 4 میں سے 2 اساتذہ نے اپنی تھیسس سبمٹ بھی کر لی ہے پی ایچ ڈی کی، اور باقی 2 جو ٹیچرس ہیں وہ پی ایچ ڈی تھیسس پہ اس وقت مطلب کام شروع کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا بھی کام کمپلیٹ جلد سے جلد ہو جائے گا۔
ہمارے اسٹوڈنٹس سے جب کوئی انٹریکٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس نہ صرف کورسز کی واقفیت رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ کانفرنسز میں بھی مطلب جا چکی ہیں اسٹوڈنٹس ہمارے، اور سیمینارز میں بھی جا چکے ہیں، پیپرز انہوں نے پبلش کرانا شروع کر دیے ہیں، پوسٹر پریزنٹیشنز میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ان کے تعلیم کو اور زیادہ بہتر اور ان کے علم کو اور زیادہ بہتر مطلب کرتی ہیں۔ یہ چیزیں تمام یونیورسٹیز میں نہیں آپ کو ملیں گی، یہاں کے اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ جنہوں نے ہر قسم کی چیزیں یعنی تدریس اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہے، اور ان کے وہ اس وقت مطلب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے اور ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اس بیچ کے بعد جو بیچز اور آ رہی ہیں ماشاءاللہ ان میں اور زیادہ بہتری اس میں ہم لا رہے ہیں، کیونکہ کورسز کو بھی ہم نے ریوائز کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر 3 سال کے بعد کورسز کو چینج کیا جائے، اور وہ کورسز کی میں چینجز بھی ہم لائے ہیں جو کہ ہم نے ابھی پچھلے اکیڈمک کونسل میں اپروو کروا لیے ہیں۔ اپروول نئے پروگرامز کا، اپروول نئے ایجوکیشن سلیبس کا، یہ مطلب ایک قسم کی انڈیکیشن ہے کہ ہم اپ ڈیٹڈ ہیں کورسز کے بارے میں بھی، اور سلیبس کے بارے میں بھی، اور پروگرام کو بہتر بنانے کے بارے میں بھی۔ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے اس پروگرام کو لے کے چلے ہیں، اور یہ پروگرام اور زیادہ بہتر ہوتا جائے گا جب ہم آگے پی ایچ ڈی کو شروع کریں گے۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم لوگ اگر 2023 کے اگلے سیمسٹر میں نہیں تو اس کے بعد والے سیمسٹر میں انشاءاللہ پی ایچ ڈی کا پروگرام بھی یہاں پہ شروع کریں گے۔ کراچی میں مواقع بہت کم ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے، اور یہ ایم فل پی ایچ ڈی کا پروگرام ہر حال میں کراچی میں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام اساتذہ جو کالج میں پڑھا رہے ہیں ان کا فائدہ ہے، اور جو اسٹوڈنٹس بی ایس کرتے ہیں ان کو بھی ایک قسم کا مطلب ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ ان کو اوپننگ مل جاتی ہے کہ کسی یونیورسٹی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں بہت ساری یونیورسٹیز یعنی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں جن کو پبلک یونیورسٹیز کہا جاتا ہے۔ ان پبلک یونیورسٹیز میں اس قسم کا کوئی رجحان نہیں نظر آتا جہاں کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز کو انٹروڈیوس کیا جائے۔ سر ایک مجھے کوشچن یہ کرنا تھا کہ جب انگلش کا نام لیا جاتا ہے، ایم اے انگلش یا بی ایس انگلش کا ورڈ جب ذہن میں آتا ہے تو وہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کی بھی بات کی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے سر کچھ رہنمائی کیجیے کہ کچھ اسٹوڈنٹس لنگوسٹکس اس لیے لے لیتے ہیں کسی کے کہنے پر، یا لٹریچر اس لیے لے لیتے ہیں کسی کے کہنے پہ کہ اس کا زیادہ اسکوپ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لٹریچر زیادہ بیٹر ہے، اور کیوں یہاں جانا چاہیے؟ پرسنالٹی ٹائپ کیا اس میں میٹر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ لنگوسٹک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، یا آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں خود لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے لٹریچر میں اس وقت پی ایچ ڈی کیا جب مطلب یہاں پہ پاکستان میں بہت کم لوگ تھے، بلکہ نہ کے برابر تھے۔ صرف 3 لوگ ہم لوگ تھے پورے پاکستان میں جنہوں نے پی ایچ ڈی لٹریچر میں کیا ہوا تھا۔ لنگوسٹکس میں اس وقت تک بھی کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھا پاکستان میں۔ پاکستان میں یہ رجحان 90s کے بعد بڑھ گیا ہے کہ لنگوسٹکس سائڈ مطلب ڈیولپ ہوا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں اور ایون یورپین کنٹریز میں یہ جو ٹیسول ہے یا ای ایل ٹی ہے، اور جو انگلش فار اسپیسیفک پرپزز کہلاتا ہے ای ایس پی ہے، یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں تو ظاہر ہے
کچھ ریزنس ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ لٹریچر لوگوں کو یہ ایک دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ لٹریچر تو صرف یہ کہ آپ کو یعنی علم دیتا ہے اس لٹریچر کے بارے میں جو کہ انگریزوں نے اور امریکہ والوں نے لکھا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، لٹریچر تو پوری دنیا میں لٹریچر ہے. اس پاکستانی لٹریچر بھی ہے اور افغانی لٹریچر بھی ہے، اور اس طرح سے ہر کنٹری کا اپنا لٹریچر ہے. ہمارے کئی پاکستانی ادیب ہیں جن کے ناولس جو ہیں اس وقت مطلب باہر کے ملکوں میں پڑھے جاتے ہیں اور ان پہ ریسرچ کیا جا رہا ہے. تو لٹریچر جو ہے وہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں اور ایک کنٹری کے لیے محدود نہیں ہے. امریکن لٹریچر، انگلش لٹریچر، پاکستانی لٹریچر، یہ تمام لٹریچر آپ کو بہت ساری انفارمیشن اور بہت ساری چیزیں سے واقفیت دیتا ہے. کلچر ہے، ہسٹری ہے، ٹریڈیشنس ہیں، ریلیجن ہے، اور اٹھنا بیٹھنا ہے، رہنا کرنا ہے، ہر چیز کا ادب اگر جس کا نام ہے وہ ادب آپ کو مطلب پیش کرتا ہے لٹریچر. علاوہ اس کے لنگوسٹکس کے سائڈ پہ اس لیے زیادہ رجحان ہوا کہ مطلب تمام ڈفرینٹ ڈسپلنس ہیں، جیسے سائنس ہے، میڈیسن ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں آپ کو ٹرمز اس میں آتے ہیں. میڈیکل ہیں تو میڈیکل کے ٹرمز ہیں، ان کی رپورٹ رائٹنگس ہیں، ان کی مطلب ہسٹری جیسے مریض کی کوئی لکھی جاتی ہے تو اس کی ایک مطلب ایک اسٹائل ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی معاشرے میں، تو اس لیے جو ہے وہ لنگوسٹک سائڈ ڈیولپ ہوئی، اور ہر فیلڈ کے لیے ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ سامنے آئی. تو اب یہ کہ اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اب انگلش آپ فارماسسٹ کو بھی پڑھا رہے ہیں، انگلش آپ انجینئر کو بھی پڑھا رہے ہیں، انگلش آپ ڈاکٹر کو بھی پڑھا رہے ہیں. تو ان کے لیے انگریزی ظاہر ہے وہ فائدہ مند رہے گی جو لنگوسٹکس والی ہے. مگر لنگوسٹکس میں بھی بہت ساری برانچز ہیں جس میں مطلب کہ آخر کون سی لنگوسٹکس صرف اپلائیڈ ہے لنگوسٹکس ہے یا پیور لنگوسٹکس ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں. تو جیسے مطلب اب ترقی بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے فیلڈس ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے اسپیشلائزیشن اور ہر فیلڈ میں ہوتی جا رہی ہیں، ایسے انگلش میں بھی فیلڈس بنتی جا رہی ہیں اور ایریاز ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو یوزیج جو ہے لنگوسٹکس کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یوزیج جو ہے وہ لٹریچر کا بھی ہے. لٹریچر سے لینگویج بھی سیکھی جاتی ہے، لینگویج سے لٹریچر بھی سیکھا جاتا ہے. تو ڈپینڈنس تو ہے نا دونوں کا آپس میں. تو یہ کہنا کہ بھائی کس کا امپورٹنس زیادہ ہے، یہ بہت مشکل ہے ڈٹرمن کرنا کہ لٹریچر کا امپورٹنس زیادہ ہے یا لنگوسٹکس کا امپورٹنس زیادہ. دونوں اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جیسے کہ اور فیلڈس میں اسپیشلائزیشن بڑھتی جا رہی ہیں. کیا MBBS کرنا ضروری ہے یا مطلب یہ کہ ہارٹ سرجن بننا ضروری ہے، یہ کوئی ڈٹرمن نہیں کر سکتا. وہ ایک اپنی فیلڈ ہے، سرجری اپنی فیلڈ ہے، فزیشین بننا اپنی ایک ایریا ہے. تو کیونکہ اب دور اسپیشلائزیشن کا ہو گیا ہے، اس لیے یہ چیزیں مطلب ڈیولپ ہوئی ہیں اور ہر ایک چیز کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہے. صحیح سر. اچھا سر، ایک بات اور ہمارے علم میں آئی آپ کے حوالے سے کہ آپ کا ایک عرصہ جو ہے امریکہ میں گزرا، پاکستان میں بھی آپ نے ٹیچنگ کی، امریکہ میں آپ کا PhD اور وہاں کا ایکسپوجر. سر ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اسکوپ کی بات کرتے ہیں اور آپ کے ایکسپوجر کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا ایکسپوجر رہا ہو؟ ایکسپوجر جو ہے وہ جس زمانے میں مطلب میں گیا ہوں باہر، تو اس زمانے میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں سکھائی نہیں جا رہی تھیں جو کہ وہاں پر جا کے سیکھنے کو ملی. یہاں پہ رجحان جو ہے وہ ریسرچ سائٹ پہ تھا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ چند ایک کتابیں پڑھی جاتی تھیں اور ماسٹرز کیا جاتا تھا. ریسرچ جو ہے وہ یہاں پاکستان میں 90s کے بعد جا کے مطلب لوگوں نے اڈاپٹ کی ہے. اس سے پہلے ریسرچ کا نام بھی یہاں پہ نہیں لیا جاتا تھا. تو اویئرنیس جو ہے وہ نہیں تھی جو کہ ہم لوگوں نے جا کے وہاں پہ حاصل کی.
اویئرنیس ملی اور ایکسپوجر ہمارا جو ہے اس نے ہمارے مائنڈ کو اور زیادہ مطلب کھولا، یعنی ایک وائڈ اسکوپ نظر آیا اور ہورائزن یوں سمجھے کہ بڑھ گیا. پتہ چلا کہ بھائی انہیں لٹریچر میں ساری چیزیں بھی ہیں جو سیکھنی چاہیے، اور کس طرح سے مطلب یعنی پڑھا جائے اور کس طرح سے انہیں بک ریویوز لکھے جائیں، کس طرح سے ریسرچ کی جائے، کس طرح سے ٹرم پیپر لکھا جائے، کس طرح سے بک ریویو کیا جائے، کس طرح سے پریزنٹیشن دی جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. ہر چیز انسان سیکھتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے تو اس کا ایکسپوجر ڈیفینیٹلی بڑھ جاتا ہے اور اس کو کئی ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میری لرننگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. میں شاید کچھ نہیں جانتا تھا اور وہاں پہ جا کے کا بہت کچھ سیکھنا پڑا، اور سیکھ کے میں جب واپس آیا تو اس کو پریکٹس میں لانے کی کوشش کی، اور یہاں پر کوشش کی ہے کہ بھئی وہ میتھڈس اور وہ میتھڈولوجی بتائی جائے اور دکھائی جائے. تو اب بھی یہ کہ جب کبھی میں جاتا ہوں باہر تو وہاں سے کوئی نہ کچھ ایسی چیز میں لے آتا ہوں جس سے کوئی لوگوں کو فائدہ ہو جائے، جیسے کہ ریسرچ میتھڈولوجی چینج ہوتی جاتی ہے. اے پی اے اسٹائل جو پہلے 5 نمبر تھا یا اب 6 میں آ گیا، یا مطلب دوسری اسٹائل جو مطلب ڈفرینٹ یوز کی جاتی تھیں، وہ لٹریچر میں کون سی میتھڈولوجی یوز کی جاتی ہے، لنگوسٹکس میں کون سی میتھڈولوجی یوز کی جاتی ہے، یا سوشل سائنسز کے دوسرے سبجیکٹس میں کون سی میتھڈولوجی یوز کی جاتی ہے. پہلے فٹ نوٹس ہوتے تھے، اب اینڈ نوٹس ہوتے ہیں. پہلے بیبلیوگرافی ہوتی ہے، اب یہ کہ اینڈ نوٹس کہلاتے ہیں ان. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو، یہ ساری چیزیں ایکسپوجر کی بات ہے. ایک کانٹیکٹ آپ کا ملتا ہے، بڑھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آلریڈی ان چیزوں سے واقفیت رکھتے ہیں. تو وہ جب آپ ان سے سیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور وہی چیز اگر آپ آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، آ کے یہاں پہ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو اور زیادہ بہتری آ جاتی ہے. ظاہر ہے ہمارے ینگسٹرس جو ہیں وہ اس چیز کو سیکھتے ہیں اور آگے ٹرانسمٹ کرتے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ینگسٹرس اس وقت جو ٹیچرس ہیں وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، وہ ان کو وہی اتنے ایجوکیشن دے رہے ہیں جو کہ لیٹسٹ دی جا رہی ہے باہر کے ملکوں میں. تو ہماری ایجوکیشن اس وقت کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ اب تو یعنی انسان ہر چیز پہ دسترس رکھتا ہے. ایکسیس اب ہر چیز کی ہو جاتی ہے. کتابیں اب گھر بیٹھے مل جاتی ہیں. کئی کتابیں ہیں جو فری آف چارج آپ کو مل جاتی ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کئی ایسے جرنلس ہیں جو اب ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھیں، تو بہت فقدان تھا یعنی انفارمیشن کا، نالج کا. اور کتابیں تو کیا مطلب میگزین وغیرہ کسی طرح سے وہ ملتی نہیں تھی. تو اب یہ کہ مطلب بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، سہولتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور انفارمیشن بچوں کے پاس بہت زیادہ آ گئی ہے. اب ہے ان کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کو کس میتھڈ سے اور کس طریقے سے ان کو پڑھنا چاہیے، اور کس طرح سے آگے مطلب ان کو ٹرانسمٹ کرنا چاہیے. اور ان اے وے میں کہوں گا کہ دے آر مور they are more competent now than what the teachers and students were in the past. پاسٹ میں وہ انفارمیشن، وہ نالج اور وہ نو ہاؤ تھی نہیں جو کہ آج کل کے بچوں میں ہے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے ان بچوں کی، اور وہ اگر تھوڑی محنت اور کریں گے تو بہت زیادہ آگے جائیں گے. اچھا سر، یہاں ایک اور کوشچن ذہن میں آتا ہے مجھے کہ آپ کا ایک ریسرچ پر بھی ایک وقت گزرا ہے، اس پر ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں. آج کل کی جو یوتھ ہے، اور چاہے وہ لرنرز ہوں یا ٹیچرز ہوں، کیونکہ ہم یہی چاہیں گے کہ اس پیغام کو آگے سے آگے تک پہنچایا جائے. اب ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو اس فیلڈ کا حصہ ہیں وہ کس طرح ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ کون کون سی راہیں جن پر ان کو جانا چاہیے، کام کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو ہے وہ فیلڈ از اوپن فار آل دا ینگ پیپل. ینگر جنریشن ہیز ٹو ورک ہارڈ.
اس میں یہ کہ the more they would study, the more they would read, the more knowledge they would gain. تو یہ تو ہے نہیں کہ صاحب مطلب ہم نے امتحان پاس کر لیا تو ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا. کچھ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں ڈگری مل گئی تو ہم سب کچھ ہم نے پڑھا لیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈگری از سم تھنگ دیٹ یو مے ہیو ورکڈ فار اینڈ یو مے ہیو ارنڈ, but the entire life is ahead of you. You need to of course be competent and be competitive there. اس کے لیے آپ کو خاموشی سے بیٹھنا یا چھوڑ دینا پڑھنا وہ آپ کو کسی طرح سے بھی مطلب فائدہ مند نہیں رہے گا. آپ پڑھائی کنٹینیو رکھیں, آپ نے اپنے انٹرسٹ کو بڑھائیں. آپ نے اگر یہ کہ کوئی فکشن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ فکشن میں مطلب کہ مختلف کتابیں, مختلف ناولس, مختلف شارٹ اسٹوریز آپ پڑھتے رہیں تو آپ کو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. آپ اگر ریسرچر ہیں تو آپ ریسرچ کرتے رہیں, اپنی فیلڈ میں آرٹیکلس لکھتے رہیں. آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مزید اور ریسرچ کرنی پڑے گی. ایز اے ٹیچر آپ کو ایک اچھا ریسرچر بننا ہے. ایز اے ٹیچر آپ کو زیادہ سے زیادہ پبلیکیشنز کرنی ہے. ایز اے ٹیچر آپ کو سب سے زیادہ مطلب کہ مواقع مطلب اپنے لیے پیدا کرنے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کے لیے مواد ملتا رہے. نہیں مواد ملتا آپ ڈھونڈیں اور اس کو مطلب پڑھیں, اور پھر یہ کہ اس کو ڈسکس کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے کلیگس کے ساتھ. آگے آپ کو کے لیے آپ کی راہیں کھل جاتی ہیں جب آپ کو نالج ہوگا. جب آپ نے کمپٹیشن میں ہوں گے تو آپ کو سیمینارز میں بلایا جائے گا, آپ کو کانفرنسز میں بلایا جائے گا. آپ آرام سے وہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ نے سمجھا کہ جی میں نے ایم فل بھی کر لیا اور میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا, اب آپ کے آرام کرنے کا ٹائم ہے. آرام کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کو مستقل محنت کرنی ہے, مستقل آپ کو ان ٹچ رہنا ہے. تعلیم جو ہے وہ آپ کی وہ ہے نا کہ مطلب کہتے ہیں نا پیدا ہونے سے لے کر آخر قبر تک آپ کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے. حصول تعلیم جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. کبھی بھی اس میں مطلب کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے, کبھی اس میں کوئی اسٹاپ نہیں آنا چاہیے. اگر آپ مطلب محنت کرتے رہیں گے آپ ایکسل کریں گے, آپ بہتر سے بہتر مطلب ایک استاد, بہتر سے بہتر ایک شاگرد بن سکتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ مطلب آپ کہیں بھی آپ خاموشی سے مطلب بیٹھ نہ جائیں کہ جی بس میں نے کر لیا ہے یہ تو اب ابھی دس از دا اینڈ آف اٹ. اینڈ کسی چیز کی نہیں ہے. اینڈ آپ کی تب تک جاری رہنی چاہیے جب تک آپ میں ہمت ہے اور محنت کرنے کا مطلب حوصلہ ہے. صحیح سر, بہت شکریہ سر, آپ نے ایک رہنمائی اس یوتھ کو فراہم کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان قیمتی موتیوں سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو. میسیج میرا اور کچھ نہیں, صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس کو مطلب بھرپور طریقے سے محنت کرنی چاہیے اور محنت کا پھل ان کو ہر دور میں ہر وقت ان کو ملتا رہے گا. کاہلی سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, سستی سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر محنت کرتے رہیں گے تو وہ ان کے اندر ایک قسم کا کانفیڈنس پیدا ہوگا, سیٹسفیکشن پیدا ہوگا, خوشی ان کے دل و دماغ پہ مطلب چھائی سی رہے گی. اور اگر یہ کہ وہ چھوڑ دیں گے تو مطلب کام کرنا تو وہ ان میں ڈس اپوائنٹمنٹ آتا جائے گا, ان میں نگیٹیوٹی پیدا ہوتی جائے گی. نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ ایک لرنر ہے اور لرنر کی حیثیت سے ان کو بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ ہر جگہ پہ کرنا چاہیے اور خوب محنت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اوکے سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ.